تو حضرات نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو جاؤ اور گھر والوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی آپ تاکید کرو، تلقین کرو، اور بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ، ابھی سے عادت ڈالو۔ لیکن ہم فون آپریٹ کر کے ان کے سامنے ان کو وہی عادت ہم ڈال رہے ہیں۔ بچوں کو آپ دیکھو کتنے فاسٹ ہو گئے، ایک بار خالی آپ کا پاسورڈ دیکھ لیے تو کاپی ہو جاتا دماغ میں، فوراً فون انلاک ہو جاتا، پھر اس کے بعد واٹس ایپ بھی چلتا، فیس بک بھی چلتا، اب وہ تو کیا کیا جتنے اپلیکیشن ہیں اس کے اندر آپ جو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے آپ کے خود کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ کی اولاد بھی اسی پہ لگی ہو جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ ٹی وی چینل، ریموٹ، بس ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، چینلوں پہ چینل بدل کے بچوں کو وہی عادت ڈال رہے ہیں۔ بچے آپ دیکھو سی ڈی ڈالنا بچوں کو آ گیا، سی ڈی نکالنا بچوں کو آ گیا، سیٹنگ کیسا کرنا، چینل کیسا سرچ کرنا، والیوم کیسا بڑھانا، والیوم کیسا گھٹانا، چینل کیسا چینج کرنا، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے۔ ماں کے پیٹ سے سیکھ کیا ہے؟ ہم نے وہ معاشرہ دیا ہے، ہم نے وہ ماحول دیا ہے۔ اے مسلمانوں، بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو نماز کا پابند بناؤ۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، ایک خاتون آئی ان کی بارگاہ میں، کہا حضور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نماز کے لیے بیدار ہوتی ہوں اور ان کی طرف دیکھتی ہوں تو ارادہ تو ہوتا ہے کہ ان کو بھی میں نماز کے لیے جگاؤں، لیکن میری محبت، میری ممتا بیچ میں آتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے بہت گہری نیند میں سوئے ہیں، میں کیوں ان کی نیند خراب کروں، میں ان کو جگاتی نہیں بلکہ میں خود نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو میں کیا کروں، میں کیسے بچوں کو نماز کے لیے بیدار کروں، مجھے آپ طریقہ بتائیے۔ بزرگ نے اس خاتون کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اس حجرے میں، جس حجرے میں تمہارے بچے سوئے ہیں، اگر وہاں آگ لگ جائے تو کیا تم ان کو نہیں جگاؤ گی؟ وہ خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا حضور میرے بچے اگر آگ میں جلنے والے ہوں تو میں فوراً جگاؤں گی، آواز دینے پر بھی نہ جاگے تو کیا کرو گی؟ کہا حضور پوری کوشش کروں گی جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتے اور کمرے سے، اس حجرے سے باہر نہیں آ جاتے، میں کوشش نہیں چھوڑوں گی، ان کو جگا کر رہوں گی، ان کو بچا کر رہوں گی۔ تو وہ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا جب دنیا کی آگ میں تیری اولاد جلنا تجھے پسند نہیں ہے تو آخرت کی آگ میں، جہنم کی آگ میں تیری اولاد جلے کیا تو یہ پسند کرے گی؟ کہا نہیں حضور نہیں پسند کروں گی۔ تو پھر ان کو نماز کا پابند بنا، ان کو نماز کا پابند بنا۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین کی والدہ جو رہتی تھیں پہلے زمانے کی خواتین، اسی طرح اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناتی تھیں۔ سردی ہے سون دو، گرمی ہے رہن دو، گہری نیند میں ہے رہن دو، موبائل چلا کے 2 بجے رات کو سویا سون دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آج ہمارے حالات ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اور اس کو نماز کا پابند بنانے سے پہلے ضروری ہے آپ پہلے نمازی بننا۔ ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، چینلاں بدل رہی، بچے کو بول رہے چلو بیٹے ٹوپی پہنو نماز کو جاؤ، انہیں خالی ایک ہی نظر ڈالتا کھیراک، بس وہیں ڈھیر ہو گئے آپ۔ ہمارے باؤ کو دیکھو خود ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چینلاں بدل لیتے ہوئے، اور میرے کو نماز کو جاؤ بول رہے ہیں۔ ایسا ہوتا طریقہ سیکھتا انہیں کچھ عمل، سیکھتا انہیں عمل کے میدان میں آگے آتا ہوں، نہیں آتا۔ انگلی پکڑ کے لے جاؤ، چل بیٹا میں نماز کو جاؤں، ٹوپی پہنو اس کے سامنے، آپ کو پھر لا کے دیتا ہوں، میرے کو بھی ٹوپی پہناؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا گیا، ماں اگر نماز پڑھتی ہے
نماز کی اونی باندھ کر، اسکارف باندھ کر، تو بچیاں بھی لا کر دیتے، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی جن کو بولنا سیکھنا آیا ابھی، جو بولنا سیکھ رہے ہیں ابھی، چلنا سیکھ رہے ہیں ابھی، وہ لوگ بھی لا کے دھونی اوڑھنی میرے کو بھی بنو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ یہ ان کو کون سکھائے؟ ان کو کوئی نہیں سکھائے، ان کو کوئی نہیں بتائے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے اور یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ بچے سن کر نہیں سیکھتے ہیں، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بچے سن کر نہیں سیکھتے، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو تم کو فالو کر رہے انہوں، تم کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے انہوں، تو بچوں کے سامنے بہت تم کو محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ گفتگو بھی کرو گے تو ادب کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر، گالیاں، جھڑکیاں اور جو ہے بےہودہ قسم کی، بازارو قسم کی باتیں اگر آپ کرنے لگ جاؤ گے ان کے سامنے، وہ خود بخود کاپی کر لیتے چلے جاتے ہیں، وہ خود بخود اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال پرورش کے تعلق سے بھی میں ضمناً یہ بات آ گئی تو عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو اللہ دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور